اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ سب جو ہیں خیریت سے ہوں گے اور دانش کے موتی بکھیر رہے ہوں گے۔ ہم نے اسم اللہ ذات کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی ہوئی آج کے تفکر میں، اور کافی جو زیادہ اہم صوفیہ کرام کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوئی۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے ان کے عظیم خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جی ہاں، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، ان کے متعلق میں یہاں پر بیان کروں گی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسم ذات اللہ تعالیٰ کے حوالے کے ادراک کے حوالے سے فرماتے ہیں، آفتوحات مکیہ جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ ہو جو ہے وہ عارفین کا آخری اور انتہائی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جست اور ہے اور روح اور ہے، حالانکہ متکلم انسان واحد ہے۔ انسان کے جست کی پرورش کی جائے اور شجرہ روح کو پانی نہ ملے تو روح کا پودا خشک ہو جائے گا اور جسم کا درخت تازہ اور فربا ہو جائے گا۔ صفات حیوانیت غالب آ جائیں گی اور صفات روح جو ہے مغلوب ہو جائیں گی۔ اس طرح جب روح کی پرورش، ذکر و تصور اسم اللہ ذات کی جاتی ہے تو صفات روح صفات بشریت پر غالب آ جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے شرح فصوص حکم الایمان میں بیان کیا ہے۔ تو مزید فرماتے ہیں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہیں اسم اور جسم کو کھول کر بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اسم اور جسم جو ہے وہ الگ رکھے جائیں تو حیوانیت کی صفات غالب آ جائیں گی، اور جب اسم اور جسم یکجا ہو جائیں تو انسان ذات بالصفات ہو جاتا ہے، ذات رو برو ذات ہو جاتی ہے، اور نتیجتاً اسم اللہ ذات کا معراج حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ذی شعور، صاحب بصیرت، صاحب فہم تدبر و تفکر، بندہ بندی، مومن مومنہ، کامل کاملہ کو چاہیے کہ روح کی غذا کی طرف خصوصی توجہ دیں اور اپنے آپ کو شناخت کریں اور حق کو پہچانیں تاکہ نیابت الہی کا صحیح طریقے سے حق جو ہے وہ ادا کر سکے۔ مزید ابن عربی فرماتے ہیں کہ الف لام لام ہو میں ہو جو ہے اسم اعظم ہے۔ ہو کا ہو جب سانسوں میں چلتا ہے تو پوری کائنات ہو کی پوروں پر ناچتی ہے اور اسم ذات اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ ہر سو کائنات بن کر چھا جاتا ہے، اور ذات کا ساتھ ہونا با اور ہو کا حقیقی معنی قلب پر نقش ہو جاتا ہے، باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور معرفت حقیقی کے راز و نیاز کے معراج کو پا جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا اور پھر اس پر اپنا نور چھڑکا، بس جس شخص کو وہ نور پہنچ گیا وہ ہدایت پا گیا، اور جو اس سے بہرہ نہ ہوا وہ گمراہ ہو گیا۔ بس جب حضرت آدم علیہ السلام نے وجود کے دائرے کی طرف غور سے دیکھا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ موجودات کی ہر چیز کن کے دائرے کے اندر چکر کھا رہی ہے۔ واحد من النار واحد من الطین، کوئی آگ سے پیدا کیا گیا اور کوئی گارے کیچڑ اور کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ پھر انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ حضرت آدم دیکھا کہ دائرہ کونیا کن کے اسرار پر گھوم رہا ہے، اور جب کن کے اسرار گھومتے ہیں جس طرح سے، اس طرح وہ بھی چکر لگانے لگتا ہے، اور جس طرح وہ پرواز کرتے ہیں وہ بھی پرواز کرنے لگتا ہے۔ غرض انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا اس دائرہ کونیا کا مرجع اور جو ہے وہ اسرار کن ہے، اس کی جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ اسرار کن ہے، جس سے نہ ہی وہ زائل ہو سکتا ہے اور نہ ہی پھر کر کسی دوسری طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اور اس دائرہ کونیا کے اندر رہنے والوں کی یہ کیفیت ہے کہ کسی نے کاف کمایا اور نون معرفت کا مشاہدہ کیا،
اور کسی نے کفریت اور نون نکرہ کا مشاہدہ کیا۔ اس طرح دائرہ کونیہ کا جو ہر موجود جو ہوتا ہے وہ اپنے مشاہدے کے مطابق امر کے موافق دائرہ کن کے نقطے کی طرف لوٹے گا، اور کوئی مکون کے ارادے اور منشا سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے تو یہی چیز جو ہے سورہ رحمان میں بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہاں تھوڑا سا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ کوئی جو ہے نا وہ چاند سے اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، سورج سے وہ اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، دن اور رات اپنے اپنے وہ سرکل میں گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ چاند سے ہوتا ہے وہ سورج کے وہ اس کو انٹرفیئر کرتا ہے، اور نہ ہی سورج چاند کو انٹرفیئر کرتا ہے، نہ دن سے رات کو انٹرفیئر کرتا ہے، نہ رات جو ہے وہ دن کے سرکل میں جاتا ہے۔ ہر کو اپنے دائرہ کار میں ایک سینٹرلائز آرگنائز سسٹم ہے جو کن کے متحد جو وہ کام کر رہا ہے، اور کوئی اپنی جو ہے وہ حد سے باہر نہیں نکل سکتا مگر سلطان۔ اس پر اہل تفکر کے لیے نشانی ہے، اہل تدبر کے لیے نشانی ہے۔ اس پر سوچے سمجھیں اور غور کریں کہ کس طرح سے اس اسرار مخفی کو آپ سمجھ کے جو ہے وہ اسم اللہ ذات کا جو ہے وہ ادراک جو ہے حاصل کر کے آپ راز معرفت کو پا سکتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عربی المعروف محی الدین ابن عربی بہت بڑے جلیل القدر ولی اور اپنے زمانے کے قطب الاقطاب تھے۔ شیخ اکبر کو ولایت عظمیٰ حاصل تھی۔ تو ابن عربی محی الدین اپنی کتاب شجرۃ الکون میں لکھتے ہیں، آپ نہ اسرار حرف کن کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ دائرہ کن کے اندر کسی نے کاف کمایا اور کسی نے نون معرفت کا مشاہدہ کیا، اور کسی نے کاف کفریت اور نون نکرہ کا مشاہدہ کیا۔ اب یہ بندے پر ہے کہ اس نے نفس کو حکمران بنایا یا قلب مطرہ اور قلب سلیم کو جسم پر حاکم بنایا اور اسم اللہ ذات کی منازل طے کی۔ اسی طرح ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دائرہ کونیہ کا ہر موجود اپنے مشاہدے کے امر کے موافق دائرہ کن کے نقطے کی طرف لوٹے گا۔ بے شک اسی لیے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ رب محمد نے فرمایا، اور بے شک تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور کوئی مکون کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو آپ یہاں فرماتے ہیں کہ معلم یعنی رب محمد نے جب آدم کو اپنے مکتب میں داخل کیا تو آدم کو تمام اسماء تعلیم دیے۔ اس طرح معلم یعنی اللہ نے کاف کن سے کاف کنزیت یعنی کن تو کنزن مخفین لعارف و احباب تو ان عارف ہو، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں نے یہ چاہا کہ مخلوق کو پیدا کروں تاکہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے پھر پیدا کیا اور اس کی شہادت دی، اور اس نے نون سے نون ربانیت یعنی انی ان اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب بخوبی دیکھ لیا تو کلمہ کن کا تلفظ جو ہے درست ہو گیا، اور آدم کے لیے کاف کنزیت سے کاف تکریم یعنی بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، اور کاف یعنی کن تو لاہو سمعن و بصرن و یدن، کوئی بندہ اگر میرا تقرب چاہتا ہے اور میرا وہ دیدار چاہتا ہے تو اسم اللہ ذات کے ادراک کے ذریعے وہ میرا ادراک اور دیدار کر سکتا ہے۔ جب وہ ایسا چاہتا ہے تو مالک نے کہا پھر میں کیا کرتا ہوں؟ تو رب محمد فرماتے ہیں تو پھر میں اسے دوست بنا لیتا ہوں، اور پھر جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم
اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکو گے بے شک، اس لیے تو سورہ رحمان میں بار بار فرمایا گیا، اور 31 ٹائمز جو ہے اس میں مالک نے ہمیں یہ بتلایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو بے شک سب تعریفیں جو ہیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے انسان کو اس کی اول تخلیق میں، اس کے وجود علمی سے، اس کے وجود عینی میں ایک موتی کی طرح نکالا، اور پھر اس موتی کو جلال کی آنکھ سے دیکھا، پھر جب خالق کی نظر حقیقت اس پر پڑی تو یہ اس سے حیا کرتے ہوئے پگھل گیا اور پانی کی طرح بہہ چلا، جس میں اس نے اپنے علمی جواہر پارے اور موتی چھپائے۔ پھر اس میں سے ایک نالی مخلوط العناصر جڑ تک بھیجی اور اس کی کجی کو دور کیا، پھر اس شاخ کا نام انسان رکھا، اس کو صورت بخشی اور اس کی سماعت اور بصارت بنائی۔ کہ مالک نے یہاں پہ کھول کھول کے اب یہ بیان کرتی ہے، یہاں پر اس کی پوری جو ہے آگے تفسیر بیان کی گئی ہے کہ کس طرح جو ہے ہم نے آدم کو تکریم بخشی اور کس طرح سے ہم نے اس کی صورت گری کی اور کیا کیا اسے نعمتیں بخشی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شاخ کا نام انسان رکھا، اس کو صورت بخشی، اس کی سماعت اور بصارت بنائی، عالم اکبر یعنی کائنات کی ہر شے کے وجود کی ترتیب اس میں بہترین طرز پر رکھی اور اسے تدبیر عطا کی۔ پھر کیا کیا؟ احسان کی گواہی سے اسے ہر چیز پر گواہ بنایا اور اقرار لیا۔ پھر اس کے بعد اس کی عقل کے آسمان کو ادیڑنے اور پھاڑنے کے بعد بخیا کیا اور اپنے وجود کو اس کے وجود میں آشکار کیا، ظاہر کیا، لیکن اسے اس وجود کے مخفی راز سے مطلع نہ کیا اور اس پر پردہ ڈال رکھا۔ یہ سب ایک عظیم حکمت کے تحت تھا۔ اب جس نے اس حکمت پر غور کیا وہ اسے پا گیا، اور پھر اپنا جلوہ دے کر مالک نے اسے چکا چوند کر دیا۔ تو اسم اللہ ذات کے شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ذات کے ادراک اور پہچان کے ذریعے اسے معرفت و معراج عطا کیا گیا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے شناخت کرتے ہیں، اپنی پہچان کیسے کرتے ہیں، سیلف ریکگنیشن اور خودی کا یہ پروسیس کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنی کتاب کیسے کھولتے اور پڑھتے ہیں، اور اس راز مخفی سے پردہ اٹھا کر اللہ اور اپنے درمیان جو حجاب ہے اس کو دور کر کے اپنے آپ سے آپ کیسے ملاقات کرتے ہیں۔ اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ جو ہیں، آپ کی حب جو ہے کتنی ہے، آپ کتنے خالص طالب مولا ہیں، آپ کی چاہ کتنی ہے، اور آپ اپنے مالک سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آج میں اور آپ مل کر اس کے لیے اس سفر پر اس کے نور سے جو دراصل صراط مستقیم ہے، عملی طور پر اپنے قلب کو قلب مطہرہ اور قلب سلیم بنا کر قلب کی آنکھوں سے تمام پردے چاک کر کے، تمام حجاب جو ہیں ان کو پار کر کے اللہ ذات کا دیدار کریں، ذات میں ذات کو پائیں، اپنے آپ کو پائیں، اپنی تخلیق کا مقصد پائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے تفکر کے لیے نازیہ نور احسان باہو آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔